کہ اس حساب سے بھی 7 ڈیز سے زیادہ ہماری سزا بنتی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن ہے. بہرحال وہ ساری جو ہے نا خوش فہمی کی ہے بات نا, ساری جیسے چاہے بنا لو, اس سے کیا 10 بنا لو. ہاں یہ من گھڑت ہیں, یہ چیزیں بہت ساری آتی ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سارا ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ فلاں چیز جو ہے وہ 101 دفعہ پڑھو, فلاں جو ہے نا اتنی دفعہ پڑھو. تو اللہ کا کلام ہے, پڑھتے چلے جاؤ. وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں اتنی دفعہ, وہ پتہ نہیں کہاں سے لیتی ہیں. وہ تو جتنا زیادہ پڑھو اچھی بات ہے, لیکن یہ ہوتا ہے بڑے آتے ہیں ہمارے صاحب. ہاں سمجھ کے پڑھو. یہ دیکھو یہ اچھی بات ہے, سمجھ کے پڑھو. اور وہ گنتی لکھی ہوتی ہے اتنی دفعہ پڑھو نا. جی سر کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے کہا کہ سزا جو آگ والی چھونے والی ہے وہ تو گھنٹہ بھی بڑھتا ہے. ہاں گھنٹہ بھی بہت ہے, بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. ہاں نہیں اللہ معاف فرمائے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آگ ہی ہوتی ہے یار, وہ تو جلا کر بھون کے رکھ دیں. ہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنی اذیت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تیز ہوگی یہاں کی جو ہے نا. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے. بہرحال یہ بس حجت بازیاں ان کی کہہ لیں اس قسم کی ہے نا. جیسے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں, وہ اس قسم کی بہت سی باتیں کر سکتا ہے نا, جو خود سے ہی بنانی ہے نا باتیں, جس کا نہ کوئی بنیاد نہ کچھ. آگے دیکھیں اللہ نے کہا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ. یہ جو ان کا دینہم, ان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے, اس نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ دھوکہ نہیں ہے کہ سزا ہمارے لیے ہے ہی نہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھو اور وہ برے اعمال کرتے چلے جاؤ. غرہ دھوکے کو کہتے ہیں, دھوکہ. وغرہ ہے, اسی سے فائل بنا ہے مغرور, دھوکے باز کو. ہم تو مغرور کو وہ کہتے ہیں نا جو بڑا پراؤڈ ہو. عربی میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں. ہم غلیظ کہتے ہیں ڈرٹی کو, بڑا غلیظ ہے. عربی میں تھک کو کہتے ہیں غلیظ, موٹا ہے, اس کو غلیظ کہا جاتا ہے. مغلظ, ہاں. تو اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں ہے نا جی, ایسی ہیں. تو غریب جو ہے یہ اجنبی کو عربی میں کہتے ہیں. اجنبی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مال شال نہیں ہے, بڑا غریب ہے. بہت سے ایسے الفاظ مل جائیں گے آپ کو کہ وہ اردو میں کسی اور معنی میں ہے, عربی میں اور ہے نا جی. جی سر میں نے کہا کہ غربی جو عربی کہتے ہیں نا, غربی وہ ایک ذات بھی ہے عربیوں میں. ہاں عربی کہتے ہیں ان کو. ہاں جو کہیں سے ہجرت کر کے گئے ہوں گے. ہاں بالکل, یہ بھی ہے بالکل. جی ہاں, وہاں پہ جس نے ایک شادی کی ہو نا, اس کو مسکین کہتے ہیں. ہاں اس کو مسکین کہتے ہیں ویسے. ہاں یہ ہے ایسا. ہاں نہیں یہ افیکٹ ہے ویسے. ہاں بس وہاں کا یہ کلچر ہے نا, وہ بڑی حیرت سے ایک یار کمال ہو گئے ہیں نا. اچھا ان کی لیڈیز بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں, یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. میں بہت عرصہ رہا ہوں, ہاں بیوہ عورت ہوتی ہے, بڑی اچھی چیز ہے ایک سوسائٹی میں. عورت بیوہ ہوئی, خدا نہ خواستہ اس کا ہسبینڈ مان گیا, میرے خیال 3-4 مہینے میکسیمم 6 مہینے میں شادی ہو جاتی ہے عدت کے بعد, بڑی جلدی ہوئی. نہیں یہ ویسے وہ تو ہم آپ عرب کی بات کر رہے ہیں. اس قسم کے انٹرسٹنگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی اب تو میڈیا کا ہے نا, واٹس اپ آتے ہیں کہ جی وہ پہلی نے خود تلاش کی دوسری اپنے ہسبینڈ کے لیے, شادی کرا دی, پھر دونوں نے مل کر تلاش شروع کر دی کہ یار ہم نے اپنے ہسبینڈ کے لیے تیسری دیکھ لی. یہ ایسے واٹس اپ آ رہے ہیں تو وہ نا. اور ایک جگہ دکھایا کہ وہ 4 کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ہم ایک جگہ رہتے ہیں, ہم میں بہت اتفاق ہے, ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور ہمارے ہسبینڈ چاروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اس قسم کے واٹس اپ جو آتے ہیں نا, آتے ہیں پتہ نہیں ڈرامے یہ ہوئے نا. جھوٹ لگتا ہے ویسے, لیکن ایسے بھیج دیتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے بنائے ہوئے ہوتے ہو. اور یہ ویسے نیچر کے خلاف ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں آج ٹی وی پر ایک اس طرح کا لائیو پروگرام تھا, تو ایک لڑکی پوچھتی اس کو کہ تم اپنے خاوند کو اجازت دے دو گی دوسری شادی کرنے. کہتی جتنی مرضی کر لے, عذاب اپنے لیے اس نے پیدا. ہاں ایسا تھا ایک کرنا. اب دیکھیں نا آج کل وہ سو کالڈ مذہبی اسکالر, بڑا اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا, وہ بھی آج کل واٹس ایپ میں ہے. اور اس کی کبھی گفتگو سنو, اتنی گندی گفتگو ہے
نہیں ریئلی، اور ساتھ مذہبی اسکالر مذہبی اسکالر وہ نا ایک ہے جی، نام ہی لینا چاہیے، کراچی میں جو ٹی وی پر بھی آتے ہیں مذہبی وہی انہیں کی اچھا انہیں کی بات ہاں انہیں کہے نا وہ، ہاں ان کو نام کے ساتھ یاد ہے مذہبی اسکالر، اللہ اکبر. اور ان کی اللہ رحم فرمایا بس جی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال لیکن گفتگو سن کے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. تو ہاں یہاں بات ہوئی تھی یہ ان کے یہود کی کہ فاسد عقیدے بنائے ہوئے کہ لن تمسنا النار، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں الا ایام معدودات، سوائے گنتی کے چند دن. اور کہا وغرہم فی دینہم، غرہ دھوکے میں ڈالنا، ہم ان کو، فی دینہم اپنے یعنی ان کے دین نے نا ان کو دھوکے میں ڈال دیا. ما کانوا یفترون افطرا سے ہے نا، افطرا فیبریکیٹ کرنا، خود سے بنا لینا ہے نا، خود سے گھڑ لینا، اس کو عربی میں افطرا کہتے ہیں. یہ جو ہے آگ چھوئے گی نہیں، افطرائی تو ہے. یہ کون سے نبی نے کہا، یہ کون سی کتاب میں آیا کہ جی تمہیں جو ہے ایگزیمپشن مل گئی آگ سے؟ یہ سب افطرا ہے، خود سے علماء جو ہیں بیٹھ کر بنائیں اور وہ ڈکلیئر کر دیں. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ رویہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایسے عقیدے بنا لیے کہ دوزخ کی آگ ہمیں جو ہے نا وہ چند روز کے علاوہ ہمیں نہیں وہ چھو سکتی آگ نا. اور بس یہ دین کے بارے میں نا دھوکے میں یہ پڑے رہے، خود ہی بنایا دین کو اور دھوکے میں رہ کے وہ ایسی باتیں جو ہے خود سے گھڑتے رہے. ما کانوا یفترون. اگلی آیت میں یوم قیامت کا ذکر ہے. کہا دنیا میں تو انہوں نے یہ کر لیا، ان کے علماء نے خود سے فاسد عقیدے بنا لیے اور کہا کہ ہم بری الزماں ہیں عذاب اور سزا سے. کہا کہ وہ جو دن اٹل ہے جس نے آ کر رہنا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ واضح طور پہ بتا دیا کہ اس دن کیا کرائیٹیریا ہوگا. اس دن اعمال کا صرف ہوگا، اعمال کی بنیاد پر اس دن کیا حال ہوگا. دیکھیں آیت شروع کیفہ سے ہو رہی ہے، فکیفہ کہ ان کا حال کیا ہوگا. فکیفہ کیا حال ہوگا، کیسا ہوگا. اذا جب جمعناہم، تین لفظ ہیں، جمع کریں گے نا ہم ان سب کو. نا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. کس دن؟ لیومن ایسے دن لا ریب فی، لا نہیں ریب شک فی ہی اس میں، یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ اٹل ہے، لازماً آ کر رہے گا، ذرا برابر شک نہیں کر سکتے. لیکن اس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ وفیت وفا سے ہے، وفا کہتے ہیں نا پورا کر دینا، وعدہ وفا کرنا. تو اس میں ایکچولی شد ہے نا فا پر، تو اس میں اور ایمفاسس ہو جاتا ہے کہ پورا وفیت پورا دیا جائے گا. کل نفس، کل نفس کو یعنی ہر جان کو، ہر نفس کو، ما کسبت، ہاں جو کمایا اس نے. کسبہ جو ہے زیادہ تر قرآن میں اعمال کے کمانے کے معنوں میں آتا ہے. ایک تو پیسہ کمانا بھی ہوتا ہے نا، کسب حلال عین عبادت ہے، وہ بھی کسب بھی ہوتا ہے کمانا. لیکن یہ اعمال کمانے، ما کسبت جو اس نے اعمال کمائے. اور کہا وہم لا یظلمون، یہ قیامت کا دن ایسا ہے، یظلمون پیسے وائز ہے نا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیں نا کسی نے دنیا میں نیکی کی ہو اور وہاں کھاتے میں درج نہ ہو، ظلم ہو گیا نا. ایسا نہیں ہوگا، لا یظلمون. یا کوئی برائی کی نہ ہو، وہاں دیکھیں یہ میرے کھاتے میں برائی لکھی ہوئی ہے، وہ نا یہ بھی ظلم ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. بار بار قرآن نے مختلف انداز میں کہا ہے، مختلف انداز میں. کہیں کہا کہ ذرہ برابر نیکی ہے وہ دیکھ لے گا، اور کہیں کسی انداز میں ٹرانسپیرنٹ سسٹم، کوئی ایسا اللہ کیا نہیں ہوگا، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے.
تو کہا کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. یہ اس میں ایک حوصلہ اور دلاسہ بھی ہے. اعمال کرو تمہارے ضائع نہیں ہوں گے، ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو. تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے اللہ نے کہہ دیا لا یظلمون، وہ ضائع نہیں جائے گا، ہے نا جی. لا یظلمون ہے چھوٹی سے چھوٹی. اور کبھی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بندہ کہ یہ کیا یار کہ ایک جھاڑی پڑی ہوئی ہے یا کیلے کا چھلکا ہے تو اس کو سائڈ پر کر رہا ہے، یہ کیا نیکی ہے یار. مطلب ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کی اسی سے کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، چھلکے پر آئے نیکی ہے، اس کو سائڈ پر کر دو. جی سر. جی بری بات کی سفارش کرے گا تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور ہاں کی سفارش کرے گا اسے ہاں یہ بھی ہے. ہاں ہاں یہ یعنی یہ رہنمائی اور اس کے لیے ہے کہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دی گئی ہے نا اس میں سے. اچھا تو فرمایا ووفیت پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور ان سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہے نا جی. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ رب العزت کی شان کریمی، جسے چاہے وہ سلطنت بادشاہت دے، جس سے چاہے وہ چھین لے، جسے چاہے وہ چھین لے، ہے نا جی. جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے ذلت. یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. تو فرمایا کہ آیت نمبر 26 ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قل آپ فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک بادشاہی کے مالک ملک، توتی الملک من تشاء تو دیتا ہے الملک سلطنت بادشاہت من تشاء جسے تو چاہے، وتنزع نزع کھینچنے کو ویسے کہتے ہیں، لفظی معنی کھینچنا ہے. حالت نزع نہیں کہا جاتا، حالت نزع قریب المرگ ہو تو کہتے ہیں حالت نزع میں ہے، یعنی اس کی روح کھینچی جا رہی ہے جیسے. تو تنزع الملک ممن تشاء بادشاہت کھینچ لے جس سے چاہے، یعنی چھین لے، ہے نا جی، جس کا چاہے. وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے. من تشاء شاء ہوتا ہے چاہنا. وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، یعنی یہ عزت ذلت سب اللہ کے اختیار میں. بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدیر ہے، قادر مطلق ہے، پوری پوری قدرت رکھتا ہے. تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہم اے اللہ بادشاہی اور سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے دے، تو جسے چاہے بادشاہی چھین لے، تو جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت و خوار کر دے. ہر طرح کی بھلائی جو ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر اور بے شک تو ہر چیز پر جو ہے وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ بھی یہ کہا جائے نا بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے. یہ ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھی نا، بظاہر آپ کو خیر نظر نہ آ رہی ہو، اس میں بھی بعض دفعہ خیر چھپی ہوتی ہے. بیدک الخیر اللہ کی مصلحت ہے نا. انسان شارٹ سائٹڈ ہے، بعض دفعہ کہتا ہے یار یہ تو ہے میرا نقصان ہو جائے گا، بعد میں پتہ چلتا اچھا اس میں فائدہ ہی ہے. اس آیت میں کہا نا آپ نے پڑھا ہوگا کہ وَأَسَىٰ ہاں ممکن ہے کہ ان تکرہوا شیئا کوئی چیز تمہیں بری لگے، ہے آیت ہے
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ناگوار لگ رہی ہے تمہیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بہتری ہو. اور پھر اس کا الٹ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہو، تحبو حب سے ہے نا، محبت کرے اچھا لگے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو، برائی ہو. تو دیکھیں خیر اور یہ جو خوبی یہ کہا نا بیدک الخیر، خیر ہی خیر ہے، یہ اسی انداز میں بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھتا ہے ایکچولی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ خیر کا پہلو ہوتا ہے نا جی. اللہ اکبر. تو فرمایا ہے نا جی اللہ اکبر. یہ بھی ہے اس میں کہ جو اس آیت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ قرض بہت چڑھ گیا، بڑا مقروض ہو گیا ہوں میں، ہے مفہوم ہے اس کا، بہت زیادہ قرض ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آل عمران کی تم یہ آیت پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک، ہاں یہ پوری آیت، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو کہا یہ تم زیادہ سے زیادہ ذکر کر لیا کرو. تو کہا کہ اگر احد پہاڑ جیسا بھی قرض ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل رحم سے وہ ادائیگی کا کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا کسی نہ کسی طرح. یہ اس کی خیر و برکت ہے، بڑی یہ ایک جامع ہے آیت مبارکہ. تو یہ جو ہے ہمیں پڑھ لینا چاہیے. یہ آیت نمبر 26 کے بارے میں ایک اور بھی لکھا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریڈکشن کی، پیشن گوئی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ روم میں ہے، غلبت ہے، پریڈکشن ہے کہ وہ روم اور ایران کی سلطنتیں نا مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی. تو آپ اللہ کا کلام ہے نا، یہ پڑھ کر آپ سناتے تھے، تو اس پر کفار نے بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے ڈیفینس کے لیے، دفاع کے لیے تو خندقیں کھودنی پڑ رہی ہیں. غزوہ احزاب اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، خندقیں کھودی تھی نا، خندقیں کھودی تھیں، دشمن جو ہے نا وہ پیش قدمی نہ کر سکے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دفاع کے لیے تو خندقیں کھودنی پڑ رہی ہیں. وقت ان کا فاقوں پر گزر رہا ہے، دعوے ان کے یہ ہیں کہ روم اور ایران ہم فتح کر لیں گے، یہ ٹونٹنگ یہ اس انداز میں کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے چھین لے. اور یہ ایک لحاظ سے یہ مسلمانوں کو تلقین ہو گئی ایک لطیف پیرائے میں کہ تم بھی یہ پڑھا کرو. اور اس طرح ان کا جواب بھی آ گیا. وہ جو کفار اس قسم کی باتیں کرتے تھے نا کہ جی یہ روم اور ایران کیا فتح کریں گے، خود تو ان کا یہ حال ہے، تو اس کا ایک یہ جواب بھی آ گئے. تو اللہ کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. اللہ کو اسباب کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے. تو آج کے لیے آیت نمبر 26 تک آپ کی کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین.